کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 46واں حصہ۔ باب بستر بیگانگی۔ اس واقعے کے 7ویں دن آغا مرزا تراب علی کے اہل کشتی کا بیڑا فروخ آباد کے گھاٹ پر اترا اور کسی غیر ضروری تاخیر کے بغیر اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ فتح گڑھ اور پھر قنوج میں اور اثناء راہ بھی انہوں نے آگے جانے والوں کے بارے میں پوچھا، لیکن کہیں کوئی اطمینان بخش جواب نہ مل سکا اور نہ ہی کوئی خبر ہی ملی کہ وہ لوگ اب کہاں ہوں گے۔ انہوں نے گمان کر لیا کہ آغا صاحب ماں اسپان و نوکران اب تک رامپور پہنچ چکے ہوں گے، لیکن قائم گنج کے بازار میں انہیں کسی رامپوری رئیس کے ایک خادم کی خبر بلکہ افواہ ملی کہ اس نے اپنے مالک کے ایک گھوڑے یا کسی اور سواری کو کوتل بھٹکتا ہوا پایا اور بالآخر اسے اسیر بھی کر لیا تھا۔ اب تو کشتی والوں میں کچھ سراسیمگی سی پھیلی، وہ کون رئیس اور کون خادم ہو سکتا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے آغا صاحب کا کوئی آدمی ہو، مگر پھر آغا صاحب کہاں تشریف لے گئے؟ گھوڑے کو بے سوار کیوں چھوڑ دیا؟ قافلہ کشتی کے داروغہ شاہ نور خان نے بہت فکر کے بعد دل میں خیال کیا کہ شہر میں کوئی شاطر یا نشان قدم پہچاننے والا ہو تو اسے تفتیش کے لیے معین کیا جائے۔ ایسے لوگ اکثر علاقۂ کاٹھیا واڑ کے اور حبشیوں نسل ہوتے تھے۔ نسل کے اعتبار سے انہیں سیدی اور کام کے اعتبار سے انہیں کھوجیا کہا جاتا تھا۔ وہ نشان قدم پہچاننے، مفرور کا پتہ لگانے اور لاپتہ اشیاء کو ڈھونڈنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ مدت دراز سے سلاطین اور پھر نوابین و رؤسائے گجرات کے یہاں یہی خدمت انجام دیتے آئے تھے، اگرچہ وہ شروع میں سواحل افریقہ سے غلاموں کے طور پر گجرات و دکن لائے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے قدر شناسوں کا حلقہ دہلی اور اودھ اور روہیل کھنڈ تک پھیل گیا تھا۔ آپس میں وہ اب بھی سواحلی بولتے تھے، لیکن باہر کے لوگوں سے وہ کبھی کبھی گجراتی لیکن زیادہ تر گجری یعنی ہندی میں بات کرتے تھے۔ ازمنہ پاستان سے ان کے بزرگوں نے کچھ مناجاتیں اور نعتیہ گیت تصنیف کر کے ان میں مقبول کیے تھے۔ ان منظومات کو ذکر کہا جاتا تھا۔ ان کی زبان سواحلی، گجراتی اور گجری کا آمیزہ تھی، اور یہ اب بھی پہلے ہی جیسے جوش عقیدت اور درد مندی کے ساتھ گائے جاتے تھے۔ مثلا ان کا ایک ذکر حسب ذیل تھا، اسے وہ ناچتے ہوئے گاتے تھے، لیکن ان کا رقص کسی گجراتی رقص سے مشابہ نہ تھا۔ کون امر لایا جگمو، کس نے امر دیکھا جگمو، امر نام اللہ کا جگمو، امر نام لایو نبی جگمو۔ زمانے حال میں سیدوں کی تعداد کم ہوتی جاتی تھی، لیکن پھر بھی اکا دکا ہر اہم شہر میں وہ مل جاتے تھے۔ قائم گنج تو نہیں، فتح گڑھ، فروخ آباد میں ان کا ملنا تقریباً یقینی تھا۔ لہٰذا شاہ نور خان نے قائم گنج میں تلاش شروع کرانے کے ساتھ ہی اپنے ایک ساتھی کو فتح گڑھ روانہ کر دیا۔ بالآخر دونوں جگہ کامیابی ہوئی اور انہیں 2 نشانیے سیدی اکرام اور سیدی منعم مل گئے۔ انہوں نے فوراً فتح گڑھ کے کچھ اوپر یعنی بلہور سے تفتیش کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا مقصود رامپور کے مبینہ رئیس کے نوکر اور اس کے گھوڑے کا پتہ لگانا تھا۔ دوسرا ظاہر ہے کہ آغا مرزا تراب علی اور ان کے قافلے کے بارے میں مصدقہ خبر مہیا کرنا تھا، اور ممکن ہو تو ان کا موجودہ مستقر معلوم کرنا تھا۔ سیدی اکرام تو فوراً فتح گڑھ کو روانہ ہوا۔ ادھر قائم گنج میں 2-3 دن کی سعی و تلاش میں منعم نے اس ملازم مفرور کا پتہ نشان معلوم کر لیا کہ وہ ابھی قائم گنج ہی کے اطراف میں کہیں ہے۔ جب آخر کار وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو وہ ملازم ایک بازاری عورت کے گھر میں مفروروں کی طرح چھپا ہوا تھا۔ اس نے اقبال کیا کہ میرا نام منیر خان ہے، اور اسے اپنے مالک کا ایک گھوڑا آوارہ بھٹکتا ہوا ملا تھا۔ مالک نے چونکہ اسے نوکری سے برطرف کر دیا تھا، اس لیے گھر واپس لوٹنے میں اسے شرمندگی اور ذلت محسوس ہوتی تھی، لیکن گھوڑے کو
کوتل پھرتے دیکھ کر اس کے دل میں شک اور خوف پیدا ہوا تھا کہ میرے مالک کو کچھ ہو گیا ہے، اور اب میرے لیے اور بھی مصیبت اور جوخم ہے۔ وہ تقریباً روتا ہوا بولا، میں کس منہ سے رامپور جاؤں، کس کو منہ دکھاؤں اور کس بوتے پر یہ خبر بد پہنچاؤں؟ مجبوراً میں چھپا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی شبھ سندیسہ مالک کے بارے میں ملے تو مجھے راہ واپسی کی شاید سوجھے، نہیں تو میں خود اپنی جان لے لوں گا، نہیں تو پہاڑوں میں جا کر بنواسی ہو جاؤں گا۔ پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر خبر گیری تمہارے مالک کی کریں، مار مرنے یا بنواس لینے کی بات بعد میں ہوگی۔ سیدی منم نے جواب دیا، تم اپن ساتھ چلو، اس وقت تو تمہارے آقا کی خبر تم سے زیادہ کسی کو نہیں۔ داروغہ حمایت کی سرائے میں تمہارے سنگی ساتھیوں کا ڈیرا ہے، میں یوں ہی تمہارے سنگ چلنے کا نہیں۔ اگر تم کشتی والوں کی طرف سے آئے ہو تو کچھ پتہ نشانی تو تمہارے پاس ہوگی، دکھاؤ۔ منم نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے نیچے سے ایک تحریر نکالی جو پیلے انگریزی کاغذ پر لکھی ہوئی تھی۔ داروغہ شاہ نور خان نے اپنی مہر کے اوپر ہندی میں راہداری لکھی تھی کہ حامل رقعہ ہمارا آدمی ہے اور نواب صاحب رامپور منزلہ العالی کے کام پر مامور ہے۔ ایسی ہی تحریر سیدی اکرام کو بھی دی گئی تھی۔ منیر خان بجور و اکراہ اور بہت بجھے ہوئے دل اور ڈوبی ہوئی امید کے ساتھ منم کے ہمراہ چلا۔ داروغہ حمایت کی سرائے پر پہنچ کر شاہ نور خان کا سامنا ہوتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ شاہ نور خان اور اس کے ساتھیوں نے شک کیا کہ یہ سب بناوٹ ہے، لیکن جب وہ 2 گھڑی کے بعد بدن میں چٹکیاں کاٹنے اور منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھڑکاؤ کے باوجود ہوش میں نہ آیا تو بید سیانے طلب کیے گئے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ دل پر اثر ہے۔ مختلف دواؤں اور جھاڑ پھونک کے بعد منیر خان کو ہوش آیا، لیکن اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور رخسار پچکے ہوئے تھے، گویا اس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ شاہ نور خان نے مناسب جانا کہ اس وقت سرزنش و سرچنگ کے بجائے پیار اور چمکار سے کام لیا جائے، چنانچہ اس نے دھیرے دھیرے کر کے منیر خان سے اس کی پوری کہانی معلوم کر لی۔ اس پر جو گزری اس میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ منیر خان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ ٹھگ لوگ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں مرزا صاحب کے ساتھ میرا نہ ہونا بڑے رنج اور شرم کی بات ہوگی۔ سامنے جانا تو فی الحال ممکن نہ تھا، لیکن اس نے یہ کوشش رکھی کہ پاپ پیادہ ہونے کے باوجود وہ مرزا تراب علی کی راہ پر اس طرح چلے کہ ان سے چند ہی ساتھ پیچھے رہے، اور اگر کہیں وہ مرزا صاحب کے لیے کوئی خطرہ یا خوف محسوس کرے یا اسے کسی بات پر کوئی شک پیدا ہو تو وہ جلد از جلد مرزا صاحب کے قافلے تک پہنچ جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ برطرفی کے باوجود منیر خان کے دل میں موہوم سی امید تھی کہ شاید اسے آئندہ جلد ہی معافی مل جائے، لہٰذا اس نے بھاری قدموں لیکن ممکن تیز رفتاری کے ساتھ مرزا صاحب کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ یہ تو نہ کہہ سکا کہ وہ مرزا صاحب کے کتنے پیچھے تھا، لیکن قائم گنج کا سواد اسے دکھائی دینے لگا تھا جب اس نے دل میں سخت بے چینی اور دہشت محسوس کی، گویا اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ اس نے بار بار چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھا، راہ سنسان پڑی تھی اور سورج زوال میں تھا، سائے ہر طرف لمبے ہو رہے تھے۔ اس نے تیز تیز قدم مارنا شروع کیا کہ غروب آفتاب کے پہلے پہلے قائم گنج پہنچ جائے۔ قائم گنج در حقیقت بہت دور نہ تھا اور وہ سورج ڈوبنے کے کچھ بعد وہاں پہنچ گیا۔ کہیں آرام کی جگہ ڈھونڈنے کی بجائے اس نے مرزا صاحب کے قافلے اور شاہ نور خان کے قافلے کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ اس کا دل خوف اور رنج سے خون ہو گیا جب اسے مرزا صاحب کی کوئی خبر ذرا بھی سنگن نہ ملی، نہ شاہ نور خان کے بارے میں کسی نے کچھ سنا تھا کہ وہ فرخ آباد بھی پہنچے کہ نہیں۔ خیر، شاہ نور خان کے بارے میں ابھی پریشانی کا سبب نہ تھا، لیکن مرزا صاحب، انہیں تو یہاں سے گزر چکنا یا سچ پوچھو تو یہاں موجود ہی ہونا چاہیے تھا۔ رات ایک سرائے میں گزار کر منیر خان ہمت کر کے واپس بلہور کی
سڑک پر چلا اور سے پہر کے بعد وہاں سے بے نیل مرام لوٹتے ہوئے اس نے قائم گنج سے کچھ کوس پہلے پھر کل والی دہشت اور بے چینی محسوس کی۔ پہلے تو اس نے چاہا کہ ٹھہر کر چھان بین کروں کہ یہاں کیا ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن اس کی ہمت پھر جواب دے گئی۔ اس نے واپسی کا سفر جاری رکھا، لیکن رفتار اس بار ذرا دھیمی رکھی کہ شاید کوئی سراغ دکھائی پڑ جائے۔ وہ کوئی آدھ کوس گیا ہوگا کہ دور میدان میں اسے کچھ سائے سے لہراتے نظر آئے۔ گھبراہٹ کے باعث اس کے پاؤں لرزنے لگے۔ اب اس نے تیز بھاگنا چاہا، لیکن اس سے نہ بھاگا جاتا تھا اور نہ ٹھہرا جاتا تھا۔ جی کڑا کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ جانور ہوں گے نہیں تو بھٹکے ہوئے مسافر ہوں گے۔ بھوت پریت تو مذہب اسلام میں ہے نہیں، لیکن کیا معلوم جنات ہوں، بدروحیں ہوں۔ اوبڑ کھابڑ سناٹے میدان میں چور ڈاکو تو ہو نہیں سکتے۔ اس نے کئی بار آیت الکرسی پڑھی اور دل ہی دل میں یا غوث پاک کہتے ہوئے وہیں ٹھہر کر ان سایوں کو کچھ اور نزدیک آنے دیا۔ اللہ رحم کرے، یہ تو مرزا صاحب کے جانور ہیں، اس نے دل میں کہا۔ 2 گھوڑے تھے اور ایک خچر، تینوں کے بدن پر جگہ جگہ خراشیں تھیں، جیسے وہ سخت کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ کر بمشکل نکل پائے ہوں، یا شاید درندوں نے ان پر حملہ کیا ہو۔ منیر خان کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ تیندوا ہو سکتا ہے یا شیر، لیکن شیر تو ادھر ہوتے نہیں شاید، اور چیتے کے تو کتوں جیسے پنجے ہوتے ہیں، وہ ناخن سے حملہ نہیں کرتا۔ تیندوا تو نہایت ہی چالاک اور کمینہ خصلت جانور ہے، وہ تو گھنٹوں گھات لگائے چپ چاپ پڑا رہ سکتا ہے، یا کسی گھنے پیڑ کی ڈالی پر چھپا رات پوری گزار سکتا ہے کہ شکار پیڑ کے نیچے سے گزرے تو میں اوپر سے کود کر اس کی کمر توڑ دوں، اللہ بچائے۔ لیکن خیر ابھی تو روشنی تھی، ابھی اتنا خطرہ نہ تھا۔ جانور ابھی کئی ہاتھ کے فاصلے پر تھے، نزدیک آ جائیں تو میں انہیں پکڑنے کی کوشش کروں۔ پر یہ جانور یہاں اور اس طرح کیسے؟ اگر مرزا صاحب کے قافلے پر جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہوتا تو بھلا کتنے جانور رہے ہوں گے؟ مرزا صاحب کے ساتھ تو برچھیت بھی تھے اور دگاڑے والے بھی تھے۔ کچھ تو خون خرابہ ہوتا، کچھ تو نشان کہیں ہوتے، یا کہیں کچھ تو خبر اڑی ہوتی۔ یہ تو ٹھگوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ ظالموں نے بے گناہ مسافروں کو ٹھکانے لگا کر ان کا مال لوٹ لیا ہوگا اور جانور کو کوتل چھوڑ دیے گئے ہوں گے۔ جانور اب نزدیک آ گئے تھے۔ منیر خان نے پہچانا کہ ایک ان میں مرزا کی خاص سواری کا گھوڑا تھا، دوسرا سونپور میں خریدا ہوا تھا۔ خچر بھی پرانا لیکن اڑیل اور مشکل سے حکم ماننے والا جانور تھا۔ منیر خان بڑھا کہ تینوں کو اکٹھا سمیٹ لے، لیکن نیا گھوڑا بدک گیا اور اس کے ساتھ بوڑھا خچر بھی بھڑک کر ایک طرف کو نکل بھاگا۔ مرزا صاحب کے گھوڑے نے البتہ منیر خان کو پہچانا اور خود اس کے پاس آ کر اس کی بغل میں منہ ڈال دیا۔ منیر خان نے اسے چمکارا، اپنے تھیلے سے گڑ کی ڈلی نکال کر اسے کھلائی اور اس سے بات کرنے لگا، گویا وہ انسان کی بولی سمجھتا ہو اور جواب بھی دے سکتا ہو۔ گھوڑے کی حالت کا بغور معائنہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے آوارہ پھرتے کم سے کم 2 دن ہو گئے ہیں۔ اللہ جانے اصل بات کیا تھی، لیکن اگر یہ ٹھگوں کی واردات نہیں تھی تو جناتی کارخانہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ گھوڑے کو ساتھ لیے ہوئے قائم گنج آیا، لیکن اب اس کے دل میں یہ ڈر گھر کرنے لگا کہ اگر مرزا صاحب کا قافلہ ٹھگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو اس گھوڑے کا میرے پاس سے برآمد ہونا مجھے اور بھی مشکوک بنا دے گا۔ لہٰذا جب تک کوئی بات پکی نہیں معلوم ہو جاتی، گھوڑے کو چھپا دینا اور خود کہیں اور چھپ رہنا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے گھوڑا ایک مقامی استبل میں کچھ رقم ادا کر کے رکھوا دیا اور کہا کہ یہ میرے مالک کا گھوڑا ہے، اچانک بھڑک کر بھاگ گیا تھا، اب میں اسے پکڑ لایا ہوں، میرے مالک شکار پر ہیں، 1-2 دن میں آ جاویں گے، تب تک آپ گھوڑے کی حفاظت اور دیکھ بھال کریں۔ خود منیر خان نے ایک طوائف کے کوٹھے پر پناہ لی۔ طوائف کے یہاں سے اس کی کچھ آشنائی پہلے کی تھی۔ شاہ نور خان نے یہ پورا اظہار سیدوں کی موجودگی میں سنا تھا اور اب ان سے مشورہ کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ منیر خان جھوٹ نہیں بول رہا تھا، بالخصوص جب کہ اس نے گھوڑا بھی برآمد کرا دیا تھا۔
اگر حضور صاحب کو ٹھگوں نے قتل کیا ہے اور اسی علاقے میں گاڑا ہے تو آپ جان لیں کہ 2-3 دن میں اللہ چاہے ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، سیدی منعم اور سیدی اکرام نے کہا۔ پر سنا ہے ٹھگان اپنے مقتول کو اس طرح ٹھکانے لگاتے ہیں کہ زمین پر کوئی پتہ نشان ہی نہیں رہتا۔ شاہ نور خان نے کہا، سو تو ہے جناب جی، پر ہمن بھی اپنے کام میں پکے ہیں، آپ دیکھیے گا پتہ کیسے نہ لگے گا۔ شاہ نور خان نے مناسب معاوضہ طے کر کے سیدی اکرام اور سیدی منعم کو نصف اس کا اسی وقت ادا کیا اور ان کے ساتھ پیدل چلا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ سڑک، میدان، درخت، جھاڑیاں، پھلیاں اور بیج جو جانوروں یا چڑیوں نے کھا کر یا کتر کر چھوڑ دیے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کا گوبر اور چڑیوں کی بیٹ، وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے کوئی خاص معنی نہ رکھتی تھیں، سیدوں کے لیے بچوں کی کتاب کی طرح تھی، جن پر موٹے موٹے حرفوں میں الف بے پہ لکھا ہوتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کے واقعات وہ یوں بیان کر رہے تھے گویا وہ قصے ہوں جو انہوں نے پہلے سے یاد کر رکھے تھے۔ پہلی بار وہ قائم گنج سے بلہور تک تیز تیز گئے، یعنی انہوں نے گھنٹہ بھر میں کوئی 1 کوس فاصلہ طے کیا۔ پھر بھی جہاں جہاں انہیں شک گزرتا کہ یہ جگہ مزید تفتیش چاہتی ہے، وہاں تھوڑی دیر رک کر وہ سرخ کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھ کر اس پر کوئی ہاتھ بھر کی گلی مضبوط گاڑ دیتے۔ واپسی میں وہ ہر مشکوک مقام پر ٹھہرتے اور دیر تک نشانات زمین کو دیکھتے، حالانکہ شاہ نور خان کو کچھ بھی علامت وہاں قافلے کے قیام یا انجام کی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس طرح انہوں نے 2 جگہیں متعین کی جہاں مرزا تراب علی کا قافلہ تھوڑی دیر کے لیے راہ میں ٹھہرا تھا۔ تم لوگ یہ کیوں کر کہہ سکتے ہو کہ یہ نشانات ہمارے ہی مالک کے قافلے کے ہیں جو تم نے دریافت کیے ہیں؟ شاہ نور خان نے شک سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سو کھا کر تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے میاں جی، سیدی منعم نے جواب دیا، لیکن ہماری بدیا کہتی ہے کہ یہاں جو قافلہ رکا تھا اس میں 4 گھوڑے، 4 خچر اور 8 آدمی تھے۔ خچر، گھوڑے اور آدمی میں تم بھلا فرق کیسے کرتے ہوگے؟ ہر ایک کی بو الگ ہوتی ہے اور نشان بھی ان کے اٹھنے بیٹھنے کے الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں خچروں کے نشان ہیں، مٹ گئے ہیں لیکن پہچان میں آتے ہیں۔ خچر یہاں کچھ دیر ٹھہرے تھے اور ان کے اوپر کسی اور جانور کا نشان نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھاگ کی بات ہے کہ بھوئیں بھی یہاں کچھ نرم ہے، نشان آسانی سے لے لیتی ہے۔ شاہ نور نے غور سے دیکھا تو واقعی اسے کچھ بالکل دھندلے نشان سم دکھائی دیے، یا نشان سم کا وہم سا دکھائی دیا۔ اسے انکار کا چارہ نہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو وہاں تھا ضرور۔ اب اس کے دل میں کچھ امید جاگی کہ اس کے مالک کا کچھ پتہ نشان لگ جائے گا، لیکن کیا پتہ لگے گا، اس خیال سے اس کا دل ڈوبا جاتا تھا کہ کہیں یہ پتہ گورے غریباں کی صورت میں نہ ہو۔ قائم گنج کوئی 3 کوس تھا جب سیدی لوگ اپنی گاڑی ہوئی آخری گلی پر پہنچے۔ یہاں انہوں نے ایک بڑے قطعے زمین پر خط کھینچ کر مربع سا بنایا، پھر اس مربع کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مربعات میں تقسیم کیا۔ ایک طرف سے ایک سیدی، دوسری طرف سے دوسرے نے زمین پر پیٹ کے بل لیٹ کر ایک ایک مربع کو غور سے دیکھنا، سونگھنا اور آہستہ آہستہ کریدنا شروع کیا۔ اس وقت ان کے چہروں پر اس قدر شدت کا ارتکاز اور ان کے جسموں میں ایسا تناؤ اور ہلکی ہلکی لرزش تھی گویا وہ انسان سے زیادہ بودار کتے ہوں۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے تک مربعات زمین کے ہر انگل کو بغور دیکھتے، کریدتے، سونگھتے سونگھتے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کوئی 8-10 ہاتھ کی دوری پر رک گئے اور نعرے کے انداز میں بولے، وہ مارا جمادار جی، یہاں کھدائی کراؤ۔ شاہ نور خان اور اس کے ساتھیوں نے دونوں طرف سے کھدائی فوراً شروع کی۔ کوئی 2 گھڑی کے اندر گوڑ گڑھا صاف نمایاں ہو گیا اور اس کے اندر جو جسم محبوس تھے، شاہ نور خان اور اس کے ساتھی ابکائیاں لیتے ہوئے اور یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ پکارتے ہوئے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئے۔ صرف دونوں سیدی اپنی اس جگہ پر جمے رہے۔ اوپر تلے 8 قریب ننگی لاشیں
باہری کپڑوں سے مبرہ سب سے نیچے مظلوم آغا مرزا تراولی کی لاش تھی۔ دوران خون اور سلسلہ تنفس کے بند ہو جانے کے باعث سب کے بدن پہلے تو اکڑ گئے تھے اور پھر 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد دوبارہ نرم پڑ گئے تھے، لیکن اکڑن کے زمانے میں جگہ کی تنگی کے باعث سب لاشیں کچھ نہ کچھ شکستہ اور مسخ شدہ ہو گئی تھیں۔ بعض کے جبڑے ٹیڑھے ہو کر پھر سیدھے نہ ہوئے تھے، بعض کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، بعض کی پشت، بعض کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو کر رہ گئے تھے۔ سب کی زبانیں سیاہ باہر نکلی ہوئی، کچھ کی ناک سے اور ایک کے ناک کان دونوں سے خون بہہ کر جم گیا تھا، لیکن کہیں کہیں مٹی میں ملی ہوئی کسی خراب شے کے باعث جمنے کے پہلے سڑنے لگا تھا۔ بعض کو عالم سکرات میں اپنے جسم پر قابو نہ رہا تھا اور انہوں نے اپنے کو گندا کر لیا تھا۔ گڑھے پر سے مٹی پوری طرح ہٹنے کے پہلے بدبو کے بھبکے آنے لگے اور جب لاشیں پوری طرح کھل گئیں تو خون اور بدن میں مقید ریاح اور باہر کی غلاظتوں کی بدبوئیں مل کر ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ شاہ نور خان نے گھبرا کر چاہا کہ لاشوں کو وہیں دوبارہ توپ دے یا ان پر کچھ ترپال یا بھاری کپڑا وغیرہ اڑا دے، لیکن ذرا سے تأمل نے اس پر ظاہر کر دیا کہ ایسا کرنا خلاف صلاح تھا۔ سیدیوں نے بھی اس کی طرف کچھ اس طرح دیکھا گویا توقع کر رہے ہوں کہ ان لاشوں کے مناسب کفن دفن کا انتظام جلد کیا جائے گا۔ اس نے سیدی مونم سے کہ وہ دونوں میں معمر تھا پوچھا، کیا انہیں یہیں دفن کر دیا جائے؟ مونم نے سر ہلایا، جمادار جی، ابھی تو لاشیں خراب نہیں ہوئی ہیں، ہل ہوا لگ کر فوراً ہی بگڑنے لگیں گی۔ مطلب یہاں گاڑنے کا یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ بندوبست کرنا ہوگا، کئی تگاڑے پانی، کئی تھان کفن، قبر کھودنے والے، جنازہ پڑھانے والا، ان چیزوں کا سینتاؤ کرتے کرتے بہت سامان نکل جائے گا، بدن بگڑ جائیں گے۔ تو کیا کروں، انہیں کسی طرح اٹھا لپیٹ کر رامپور لے جاؤں؟ نہ، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، اس طرح تو جب آپ رامپور پہنچیں گے تو لاشیں نہیں، سڑے گلے ٹکڑے ہی پہنچیں گے۔ آپ کسی کو بھیج کر فوراً قائم گنج سے کئی تھان کورا لٹھا اور 4-5 پالکیاں منگوائیے، ساتھ ہی ساتھ قبرستان کوئی اور آدمی جا کر انتظام مردوں کے نہوانے اور قبروں کے کھودوانے کا کرے۔ جب تک قبریں تیار ہوتی ہیں اتنے وہی آدمی جنازے کی نواز کے لیے ملانے کا بندوبست کر لے گا۔ ادھر آپ لاشوں کو لٹھے میں اچھی طرح لپیٹ پالکیوں میں ڈال قائم گنج قبرستان لے چلیں۔ جی بات تو سیدی ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاہ نور کا ایک ساتھی بولا، اس طرح رات پڑھتے پڑھتے سب کام ہو جاویں گے انشاءاللہ۔ شاہ نور خان اور اس کے ساتھیوں نے اب تک اپنے اوپر قابو رکھا تھا، لیکن مردے جب قبر میں اتارے جانے لگے تو اسے بے اختیار رونا آ گیا۔ ہائے کیا بے کسی کی موت تھی کہ گھر والوں میں کوئی بھی نہ تھا کہ آخری منزل تک دیکھ بھال کے پہنچا دیتا۔ وہ تو کہیے کہ مولا کے کرم سے ایک شیعہ صاحب بھی نماز جنازہ پڑھنے والوں میں شریک ہو گئے تھے۔ انہوں نے آغا مرزا صاحب کے لیے جواب نامہ مہیا کر کے ان کے کفن میں رکھوا دیا اور امامیہ طریقے کی دعائیں جیسی ان سے بن پڑیں پڑھ دیں۔ بقیہ مردے اہل سنت و الجماعت کے تھے۔ جب آخری دیدار کا وقت آیا تو منیر خان ڈھاریں مار مار کر رو دیا کہ میرے مالک مجھ سے خفا گئے ہیں، میں کیسے ان کو منہ دکھاؤں۔ تدفین کے دوسرے ہی دن شاہ نور خان اور ان کے ساتھی اپنے جانوروں کے ساتھ اور منیر خان آغا مرزا صاحب مرحوم شہید کے گھوڑے کو لے کر عازم رامپور ہوئے۔ کوچ کرنے کے پہلے شاہ نور خان نے کوتوال قائم گنج کو منیر خان دونوں سیدیوں اور اپنا مکمل اظہار لکھوا کر التجا کی تھی کہ ہمارے مالک اور ان کے نوکران کے ظالم قاتلوں کا پتہ لگا کر انہیں سولی دی جائے۔ لوٹا ہوا سامان ہمیں درکار نہیں، جو کچھ برآمد ہو سکے وہ سب کچھ کوتوالی کے ان بہادر دوڑ والوں کو انعام میں دیا جائے جن کے ہاتھوں مجرمان ناہنجار کی گرفتاری عمل میں آوے۔
کوتوال نے وعدے تو بہت کیے، لیکن اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی جھلک اتنی نمایاں تھی کہ کسی کو ان وعدوں پر اعتبار نہ آیا، بلکہ یوں کہیں کہ اگر دونوں سیدی معتبر اور معروف شخص نہ ہوتے تو کوتوال خود شاہ نور اور ان کے ساتھیوں کو مقدمے قتل میں ماخوذ کرنے کے بارے میں غور کر سکتا تھا۔ بداؤں اور آنولا کے کچھ حصے نام کے لیے لکھنؤ کی شاہی عملداری میں اور کچھ برائے نام بادشاہ دہلی کی عملداری میں تھے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ یہاں انگریزوں کا راج تھا اور کمشنر بریلی کا حکم سارے جگہ چلتا تھا۔ صاحبان انگریز نے جگہ جگہ پولیس تھانے اور چوکیاں قائم کر رکھی تھیں۔ ایسی پہلی ہی چوکی پر شاہ نور خان نے مفصل اظہار اپنا لکھوایا اور یہاں بھی وہی درخواست درج کرائی کہ جان کمپنی بہادر اپنے اقبال کو کام لا کر مجرمان ظالمان کو جلد از جلد پکڑ کر سولی دلوا دے۔ جو پولیسدار قاتلوں کو پکڑے گا اسے قرار واقعی بخشش نواب صاحب بہادر رامپور کی سرکار سے عطا ہوگی۔ 5ویں دن شام کو سوگواروں کا یہ قافلہ رامپور پہنچا۔ اس رات رامپور کے کئی گھروں سے تادیر نالہ و شیون بلند ہوتا رہا۔ کئی گھروں میں کوئی سویا نہیں۔ وزیر کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ ساری رات دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھے رہی کہ میرے آغا صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی کہ اس کی چوڑیاں کب ٹھنڈی کی گئیں اور کب اسے سفید دوپٹہ اوڑھا دیا گیا۔ باقی آئندہ۔